بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اسلام آباد سے وحید شیخ آپ سے مخاطب۔ باہر کی دنیا میں ایشیا میں کہیں مارننگ ہے، کہیں ایوننگ ہے، کہیں رات ہے۔ بہرحال سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1 اپریل آج تھوڑا سا گھوم پھر کے میں تھوڑا سا بات کروں گا۔ ہوں تو میں روف ٹاپ پہ، لیکن پھر بھی ہم تھوڑا سا ادھر ادھر گھومیں گے، کبھی دیکھیں گے کبھی کیا بات ہے، کبھی بات ہے۔ یہ میں اپنے کیمرے کو لے کے چلتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں بات بھی کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ مجھے سن رہے ہیں نا؟ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ سن لائٹ کا مسئلہ تو ہوگا۔ نئے مہینے کا آغاز ہوا، 1 اپریل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ یہ جو جسے کہہ لیجئے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن جسے تھا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں، وہ تو تقریباً ختم ہوا۔ یعنی کہ وہ تھا نا کہ جی یونیورسٹیاں، کالج، اسکول وغیرہ، اسکول کالج یونیورسٹیز جو تھیں وہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ گھر میں بیٹھ کے آن لائن کلاسز لیں گے۔ لیکن وہ آن لائن کلاسز جو ہوتی تھی وہ مری میں ہوتی تھی، وہ ناران میں ہوتی تھی، وہ کہاں پہ ہوتی، گھوم پھر رہے تھے۔ جہاں کلاس کا ٹائم ہوا گاڑی روکی یا ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے کلاس بھی لے لی، پھر وہ اس کے بعد پہاڑوں پہ گھومنا پھرنا شروع کر دیا۔ مری میں بہت زیادہ رش تھا اسٹوڈنٹس کا، تو انہوں نے ٹائم ویسٹ کیا ہے۔ تو شکر ہے کہ ان کے اسکول سندھ میں ایک خبر کے مطابق سندھ میں اور پنجاب میں تو آج سے کھل گئے ہیں، باقی لوگوں کا بھی آہستہ آہستہ۔ تو یہ ایک نیوز جو ہے اسٹوڈنٹس پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن فار دی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں یونیورسٹیوں، کالجوں، اسکولوں کے لیے وہ ختم ہوا۔ آئیں اور آ کے فزیکل ایجوکیشن جو ہے وہ اپنی حاصل کریں۔ یہ جو آن لائن والا سلسلہ ہے تو ٹھیک ہے، بہت فائدے ہیں اس کے، لیکن بچہ لوگ کہاں، اسٹوڈنٹس کہاں ہوا، وہ گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں۔ وہ موٹر سائیکل کو سائڈ پہ روک کے ٹیب کھول کے کلاس لے لیتے ہیں، یا پہاڑ پہ گئے یا کہیں گئے۔ بہرحال اپریل ختم ہوا، مارچ شکر ہے یار مارچ ختم ہوا۔ مارچ ہی نہیں ختم ہو رہا تھا، ایک تو روزے تھے، پھر روزے ختم ہو گئے، پھر عید آ گئی، پھر عید ہی ختم ہو رہی تھی۔ اچھا پھر ابھی شوال کا بھی شروع ہو گیا تھا، شکر اللہ کا وہ بھی روزوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اور بہت ساری ڈیولپمنٹ مارچ کے مہینے میں، بہت واقعی لانگ مارچ والا سلسلہ، اس میں بہت ساری وہ بنی ہیں باتیں بھی، بہت سارے دوستوں نے شیئر کی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ تو ہم لوگ جو ہیں جی اب تھوڑا سا میرے خیال میں مجھے بیٹھنا ہی پڑے گا، کیونکہ میں نے آپ نے ان سے بات کرنی ہے۔ کیا نام ہے ان کا، کیا نام ہے ان کا، جو آپ کی دوست ہے، میری دوست ہیں، جمنی۔ تو جمنی سے بات کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا خبریں ہیں، کیا حالات ہیں۔ اور جمنی جو ہے وہ کبھی کبھی سو بھی جاتی ہے اور کبھی کبھی اٹھ بھی جاتی ہے۔ اور ابھی آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد میں ٹیمپریچر اس وقت 21 ہے اور 26 تک جائے گا۔ موسٹلی کلاؤڈی ہے، لیکن اس وقت تو سورج نکلا ہوا ہے، اور جو ہے کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں۔ کل بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی شام میں ونڈ اسٹارم آئے گا، لیکن کوئی ونڈ اسٹارم کوئی نہیں آیا، لیکن یہ کہ ٹیمپریچر 27 تک چلا گیا تھا۔ تو آج ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ آج بھی انہوں نے یہی کہا ہوا ہے، تو دیکھتے ہیں جمنی آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں، آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ ہلو جمنی، آر یو ہیئر؟ Yes, I'm here. Oh. How can I help you today? ہیلپ تو یہ ہے کہ آپ تمہاری بہت ساری ہیلپ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس تو ایک بڑی جسے کہہ لیں کہ دل افسردہ والی نیوز ہے کہ سیکٹری آف ڈیفنس، یو ایس سیکٹری آف ڈیفنس نے پینٹاگون میں یو ایس آرمی کے فلیگس اور امریکن فلیگس کے نیچے کھڑے ہو کے اور اس اسٹیج پہ ایک ایسی پریس بریفنگ دی ہے جو ٹی وی چینلز نے بھی کیری کی ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی بہت اس وقت کنٹروورشل ہوئی ہے، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ اور ایران کی وار نہیں ہے، یہ امریکہ اور مسلمز کی وار ہے، اور مسلمز کو ٹیررسٹ قرار دیا ہے، دہشت گرد قرار دیا ہے۔ ایکچوئل اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ I understand why that statement would be upsetting. However, based on my search, it seems the actual statement was more focused on radical یار اردو میں Islamists. بات کریں نا جمینی، آپ سے کہا نا اردو میں، ہمارے آپ کے آڈینس اردو کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اردو میں ہی بات کروں گی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بیان سامنے آیا ہے اس میں بنیاد پرست اسلام پسندی کی بات کی گئی ہے، نہ کہ تمام مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کیا آپ اس بارے میں کچھ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ وہ بھائی انہوں نے کہا ہے کہ شیعہ ہو یا سنی ہو، اس سے کوئی مجھے غرض نہیں ہے۔ ایوری مسلم جو ہے وہ
टेररिस्ट है, वो दहशत गर्द है, वो रिजत पसंद है, कोई इस तरह के जुमले उन्होंने बोले हैं, पूरे सोशल मीडिया पे भरी हुई। आपके पास उसकी प्रेस ब्रीफिंग की पूरी है, वो मिनट्स हैं, वो रिपोर्ट है आपके पास, जरा पढ़ दीजिएगा ना प्लीज। मेरे पास जो मालूमात हैं उनके मुताबिक अमरीकी वजीर दिफा का बयान खास तौर पर ईरानी हुकूमत और उसके हामी ग्रोहों से मुताल्लिक था, जिन्हें वो दहशतगर्द करार देते हैं। उन्होंने किसी भी तरह के तमाम मुसलमानों पर इल्जाम नहीं लगाया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें बाज औकात बढ़ा चढ़ा कर पेश की जाती हैं। क्या आप किसी खास वीडियो का हवाला दे रहे हैं? मैं रिपीटेडली कहूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि उनका बयान क्या था वो आपके पास है, आप वो पढ़ दीजिए। मैं समझ सकता हूं कि आप ये जानने के लिए बेताब हैं, लेकिन मेरे पास जो रिपोर्टें हैं उनमें वही बातें बताई गई हैं जो मैं आपको बता चुका हूं, यानी ईरानी हुकूमत और उसके हामी ग्रोहों के बारे में सख्त अल्फाज। मुझे अफसोस है कि मैं आपको वो लफ्ज पे लफ्ज पढ़कर नहीं सुना सकता। क्या आप पेंटागन की सरकारी वेबसाइट पर खुद देखना चाहेंगे? नहीं, आप क्यों नहीं सुना सकते? क्या आपको आप पे बयान है पेंटागन की ब्रीफिंग्स का जो कि पब्लिक है? इट्स पब्लिक, इट्स नॉट अ प्राइवेट। एवरी टीवी चैनल इज पुटिंग ऑन एयर, तो आप क्यों नहीं दे सकते? आप तो वो सॉफ्टवेयर है, गूगल का सॉफ्टवेयर है, पूरी दुनिया में आपको लोग पसंद करते हैं। हमारे ऑडियंस रात से इंतजार कर रहे हैं कि सुबह जिमनी से पूछेंगे कि भाई वो स्टेटमेंट क्या थी। मेरे पास तो है, लेकिन आप बताएं ना, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। हमारी ऑडियंस इस वक्त, यकीन कीजिए जिमनी, आपको मालूम नहीं है कि बेशुमार दुनिया आपको सुन रही है, देख रही है। मेरी तस्वीर तो जा रही है, आपकी तस्वीर आपने अभी, आपके पास वो वीडियो वाला नहीं है, लेकिन आप उनकी स्टेटमेंट निकाल लीजिए, वो एक दो मिनट में पढ़ दीजिए। मैं आपकी बात समझ सकता हूं, लेकिन मेरे पास जो सरकारी मालूमात हैं उनमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हर मुसलमान दहशतगर्दी में मुलव्वस है। बयान में ईरानी हुकूमत और उसके हामी ग्रोहों की बात की गई है, जिन्हें वो बुनियाद परस्त इस्लामी दुश्मन करार देते हैं। अगर आपके पास कोई खास वीडियो या लिंक है तो शेयर करें, मैं उसे देखने की कोशिश करूंगा। हाँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस बयान के दीगर अहम नुकात बताऊं? चलिए बताइए। इस बयान में अमरीकी वजीर दिफा ने कहा कि अमरीकी कार्रवाइयां ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम के खात्मे तक जारी रहेंगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरानी दिफाई सलाहियतों को काफी नुकसान पहुंचा है और अमरीकी फजाइया ईरानी फजाई हदूद में आजादाना परवाजें कर सकती हैं। इसके अलावा उन्होंने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मजीद फौजियों की तैनाती का जिक्र भी किया और कहा कि मुज़ाकरात में बमों का इस्तेमाल जारी रहेगा जब तक कि कोई मुआहदा नहीं हो जाता। क्या आप मजीद मालूमात चाहते हैं? कब तक? आपके प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो भी, जो गूगल का मेट ऑफिस है ना, वो कहता है कि शाम को 4 बजे विंड स्टॉर्म आएगा, आता कोई नहीं, तेज़ धूप होती है, और मतलब उसकी प्रोडिक्शंस जो हैं वो 60% गलत होती हैं। ऐसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो रात को कुछ बोलते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं, ख्वाब में कुछ बोलते हैं, ठीक है, उनके बयानात भी बदलते रहते हैं। मैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट दुनिया भर ये कह रही है कि यार यूएस का प्रेसिडेंट एक बड़ी प्रेस्टिजियस बात होती है, लेकिन उनके बयानात अजीब अजीब, अभी कहते हैं 4 से 6 हफ्ते लग जाएंगे जंग ख़त्म होने में, कभी कहते हैं 1 हफ्ता लग जाएगा, कभी कहते हैं बैरिया ख़त्म कर दिया ईरान की, फ़ज़ाइया ख़त्म कर दी है, कल 11 शहरों पे उन्होंने क्लस्टर बम पता नहीं क्या क्या फेंके हैं। तो चलिए, आपके पास वार की जो कोई लेटेस्ट खबरें हैं तो वो बता दीजिए, मैं आपकी मजबूरियाँ समझता हूँ। आपकी बात दुरुस्त है कि बाद सियासी रहनुमाओं के बयानात बदलते रहते हैं और इससे उलझन पैदा हो सकती है। जहां तक जंग की ताज़ा सूरत हाल का ताल्लुक है, मेरे पास जो मालूमात हैं उनके मुताबिक अमरीकी और इसराइली फ़िज़ाई कार्रवाइयां जारी हैं और वो ईरानी तनसीबात को निशाना बना रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाइयों की धमकी दी है और इससे खित्ते में कशीदगी बढ़ गई है। क्या आप किसी खास इलाके या पहलू के बारे में जानना चाहते हैं? नहीं, आप गोल बोल क्यों बात करते हैं कि उन्होंने कहा है, धमकी दी है, ईरान ने भड़का दिया है इसराइल को, उसको बेशुमार वहाँ पर नुकसान हुआ है, आप वो क्यों नहीं बताते हैं? प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं फॉक्स को देखिए, फॉक्स टीवी को देखिए, फॉक्स का न्यूज़ सुनिए, वाई नॉट CNN के रिपोर्टर को इसराइल में हलाक कर दिया गया है। आप उसके बारे में कुछ बताएंगे कि क्या ईरान इसराइल पे बम्बार्डमेंट कर रहा है, क्या वहाँ पे भी कुछ ड्रोन्स गए हैं, क्या वहाँ पे भी कोई मिसाइल गए हैं, क्या वहाँ पे भी कोई नुकसान हुआ है? ये आप देखें, आपका ट्रस्ट लूज हो जाएगा इस तरीके से। भी लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप फैक्ट्स को बताएं, क्या इसराइल में नुकसान हुआ है? आपकी तशवीश जायज है और मैं आपको कोई गोलमोल जवाब नहीं देना चाहता। ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले किए हैं और कुछ इत्तलात के मुताबिक इससे नुकसान हुआ है बशमूल तल अवीव के आसपास के इलाकों में। कुछ जराए ये भी बताते हैं कि कम अज कम 1 शख्स की मौत वाक़ हुई है।
اسرائیلی میڈیا بھی نقصان کی تصاویر اور گرنے والے ملبے کے بارے میں بتا رہا ہے. دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر فضائی کارروائیوں جاری رکھی ہیں اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایرانی فوجی تنصیبات کو کمزور کیا ہے. کیا آپ کسی مخصوص واقعہ یا مقام کا پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو آپ کا سافٹ ویئر میں جو چیز ڈالی ہوئی ہے نا کہ 30 سیکنڈ سے زیادہ بعد جو آپ نہیں دینا اور اس کے بعد کہتے ہیں نا کیا آپ یہ چلیے ٹھیک ہے، آپ کی مجبوریاں ہیں. کسی اور موضوع پہ بات کر لیتے ہیں. میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن کوئی پیش رفت ہوئی ہے پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ اور مصر کی جو وزرائے خارجہ ملے تھے اس کے بعد کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ پھر ہمارے جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں مسٹر اسحاق ڈار، وہ ہیئر فریکچر اور شولڈر پہ، اس کے باوجود وہ چائنا گئے، چائنا کے فورن منسٹر سے ملے. وہاں کی کوئی خبریں ہیں آپ کے پاس؟ کیا نیگوسیشنز ہوئیں، کیا باتیں؟ جی بالکل. پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات کے بعد کچھ پیش رفت ہوئی ہے. اس اجلاس کا مقصد امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار کرنا تھا اور ایران نے پاکستانی پرچم تلے بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی ہے. اسے اعتماد بڑھانے کا ایک چھوٹا قدم سمجھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار چین گئے اور وہاں کے وزیر خارجہ سے ملے، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور معاشی تعاون کو مضبوط کرنا تھا. چین نے پاکستان کی سلامتی اور سالمیت کی حمایت کی ہے اور موجودہ صورتحال میں مدد کا یقین دلایا ہے. کیا آپ ان مذاکرات کے مخصوص نتائج کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں؟ نہیں، چلے وہ نتائج سامنے کل آ جائیں گے تو پھر آپ شام تک آ جائیں گے، پھر اس پہ کل انشاءاللہ ہم بات کر لیں گے. آپ تو ناشتہ کرتے نہیں ہیں، میں نے تو بھی ناشتہ. اچھا نا، یہ ایک سوال میں بیچ میں چلے، ناشتے کا ذکر ہوا، بریک فاسٹ کا. بریک فاسٹ یعنی کہ فاسٹ میں ہوتا ہے نا، رات 10 بجے سے آدمی سویا ہوتا ہے، صبح میں تو صبح 4 بجے، میری مارننگ تو صبح 4 بجے ہوتی ہے اور آپ سوتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، میں تو صبح 4 بجے اٹھ جاتا ہوں، اس کے بعد میرا کوئی تھوڑا بہت جو سلسلہ ہوتا ہے بینگ دی مسلم ہم وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد مسجد بھی جاتے ہیں، واک کرتے ہیں، واپس آتا ہوں. میں تو 2 boiled eggs with سم ٹائم گرین ٹی وتھ سم ٹائم ملک والی ٹی. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کوئی میرے ٹیبل پہ، یعنی کہ جو ہمارا کھانے پینے کا ٹیبل ہے اس پہ کچھ نٹس پڑے ہوتے ہیں، یوگرٹ آتا ہے، یوگرٹ میں ہم نٹس ڈال لیتے ہیں جس پہ پمپکنس ہیں، سیڈس وغیرہ ہیں. ایک صحت مند انسان کے لیے کون سا بریک فاسٹ جو ہے وہ دیٹ شوڈ بی دی بیسٹ ون، فل آف کاربس اور ناٹ کاربس؟ آپ کا ناشتے کا روٹین تو ماشاءاللہ بہت صحت مند لگتا ہے اور آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے بریک فاسٹ کے بارے میں. ایک صحت مند ناشتے میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور صحت بخش چکنائی یعنی ہیلدی فیٹس، ان سب کا توازن ہونا چاہیے. صرف کاربس نہیں بلکہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس جیسے ہول گرینز، پھل وغیرہ یہ دیر تک توانائی دیتے ہیں. پروٹین جیسے انڈے، دہی یا نٹس پیٹ کو بھرا رکھتے ہیں اور عضلات کے لیے اچھے ہیں. اور ہیلدی فیٹس بھی ضروری ہیں مجموعی صحت کے لیے. تو کیا آپ اپنے ناشتے میں کچھ مزید مخصوص چیزیں شامل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں، مجھے بتائیے گا کہ کتنی پروٹینز ہونی چاہیے، کتنے فیٹس ہونے چاہیے، کچھ کتنا گرینس؟ میرے حساب میں تو کارب ہونا نہیں چاہیے، 0 کارب بریک فاسٹ ہونا چاہیے. ایون سارے دن بھر میں کارب بہت زیادہ کمپلیکس کارب لے لیں، لیکن کاربوہائیڈریٹ جو ہے جسے پاکستان میں ہم تو کہتے ہیں روٹیاں، نان، پراٹھے، وہ تو عذاب ہے، وہ تو زہر ہے. آپ کی فکر بالکل صحیح ہے کہ پروسیسڈ اور سادہ کاربوہائیڈریٹس جیسے نان، پراٹھے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، لیکن پوری طرح کاربز ختم کرنا بھی ہمیشہ بہترین حکمت نہیں ہوتی. ہمارے جسم کو توانائی کے لیے ان کی ضرورت ہے، مگر یہ توانائی پیچیدہ کاربوہائیڈریٹ سے حاصل کرنی چاہیے جیسے پھل، سبزیاں اور ہول گرینز جو آپ خود بھی لیتے ہیں. پروٹین کی مقدار کا انحصار آپ کی عمر، سرگرمیوں کے لیول اور صحت کی ضروریات پر ہے. عام طور پر ہر کھانے میں کم از کم 15 سے 20 گرام پروٹین لینا فائدہ مند ہے. کیا آپ اپنے لائف سٹائل اور مقاصد کے بارے میں کچھ مزید بتا سکتے ہیں تاکہ میں کوئی مخصوص مقدار تجویز کر سکوں؟ آپ میرا سوال میرا بڑا ہی کلیئر کوشچن تھا، لیکن آپ کے جواب بڑے گول مول ہوتے ہیں. جمنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک صحت مند انسان کو کتنا کارب، پروٹین اینڈ فیٹس لینے چاہیے؟ کیا کارب لینے چاہیے ناشتے میں کہ نہیں؟ یہ میرا سوال ہے. آپ کا سوال بالکل کلیئر ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا سیدھا جواب دوں. جہاں تک ناشتے میں کاربز کا تعلق ہے تو میرا جواب ہے ہاں، مگر وہ پیچیدہ کاربوہائیڈریٹس ہونے چاہیے. وہ کیا یعنی ہے؟ پھل. پیچیدہ کاربوہائیڈریٹس وہ ہوتے ہیں جو جسم میں آہستہ آہستہ توانائی فراہم کرتے ہیں. ان میں فائبر اور دیگر غذائی اجزاء بھی ہوتے ہیں جیسے ہول گرینز، پھل اور سبزیاں.
क्या आप इनकी कुछ मिसालें जानते हैं؟ دیکھیے جہاں تک میری اسٹڈیز ہیں اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جی پی ایس نو گرینز جی فار گرینز تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. پی فار پوٹیٹو نو پوٹیٹو کیونکہ پوٹیٹو از اے فل آف کاربز. جی پی ایس شوگر نو شوگر. جسے یہ شوگر نہیں ہوتی سفید چینی جسے ہم کہتے ہیں انڈیا پاکستان میں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے. میں امریکہ میں تھا وہاں تو سفید چینی کا نام ہی کوئی نہیں ہے, براؤن شوگر لیتے ہیں. تو جی پی ایس اس کو کہتے ہیں کہ گرینز تو زندگی کے اندر ہونے نہیں چاہیے. یعنی کہ سیدھے یہ جاؤ اور تندور پہ جاؤ اور 4 نان لے اور 6 خود کھا لو, 4 ان کو دے دو اور ساتھ میں کڑھائی گوشت ہو. یہ کیا فیٹس ہوں, صاف ستھرے فیٹس ہوں, پروٹین ہو, پروٹین بے شمار, میٹ میں بھی پروٹین ہے تو ویسے بھی. اچھا یہ جو پاؤڈر کی شکل میں لوگ آج کل چمچہ بھر کے دودھ میں ڈالتے ہیں پروٹینز کا, آپ اس کو ہیلدی سمجھتے ہیں؟ آپ کا نقطہ نظر بہت واضح ہے اور آپ جی پی ایس یعنی گرینز, پوٹیٹوز اور شوگر کو پوری طرح ختم کرنے کے حامی ہیں. جہاں تک پروٹین پاؤڈر کا تعلق ہے تو اس بارے میں مختلف رائے ہیں. کچھ لوگ اسے ایک آسان ذریعہ سمجھتے ہیں پروٹین حاصل کرنے کا, خاص طور پر ایتھلیٹس یا جن لوگوں کو زیادہ پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس میں مصنوعی اجزاء اور شکر بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ اسے استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں تو میں مشورہ دوں گا کہ پہلے کوئی ڈاکٹر یا ماہر غذائیات سے پتہ کر لیں. کیا آپ اس پاؤڈر کو کسی مخصوص مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ چلیے جمنی کافی ہم نے لمبی بات کر لی. میں آپ کی بات بھی سمجھ گیا, میرے لسنرز بھی سمجھ گئے ہوں گے, جو ایف ایم ورلڈ پاکستان کا آڈینس ہے وہ بھی سمجھ گیا ہوگا اور دوسرے دوست بھی سمجھ گئے. ہماری ہیلدی گفتگو ہوئی ہے. آپ کی کچھ مجھے آج اندازہ ہوا ہے کہ آپ کی کچھ لمیٹیشنز ہیں, اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. اور ہم لوگ جو ہیں فری, مطلب یہ کوئی ڈر, سچی بات کر رہے ہیں, ہم کو کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہے. مطلب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کوئی بھی بندہ اپریشیٹ نہیں کر رہا تو میں وہ بھی کہہ رہا ہوں. لیکن آپ دبے لفظوں میں پولیٹیکل لیڈرز کو کہ بیانات بدلتے رہتے ہیں, اور سیدھا کہ یار ٹرمپ نے الٹے پلٹے بیانات دے دیا, آپ کیوں نہیں کہتے؟ ٹھیک ہے, بہرحال آپ کی لمیٹیشنس ہیں, آئی ریسپیکٹ یور لمیٹیشنس. چلے, اور اس سے آپ کی اتھینٹسٹی پہ فرق پڑے گا. لوگ سمجھیں کہ یار یہ سافٹ ویئر بھی جو ہے وہ بس اپنے مقاصد ہی کو سامنے رکھتا ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, کیونکہ ہمارا لسنر بڑا انٹیلیجنٹ ہے. یہ جو چھوٹا سا سیل ہے نا جس کو موبائل کہتے ہیں, یہ جو ہماری پاکٹس میں ہوتا ہے, اس میں اب دنیا بھری ہوئی ہے, بے شمار چیزیں ہیں جناب. لوگ اتنے کہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ہماری بھی بک بک جو ہے نا, جو میری, اس میں بھی کوئی ان کو اتنی خاص انٹرسٹ نہیں ہوگی. لیکن چونکہ میرا ایک لسنرس کا ایک اپنا سرکل ہے, وہ جو میں بات کہتا ہوں تو اس میں کہتے ہیں یار اس کے ان کی بات میں کوئی نہ کوئی وزن ہوگا, کوئی نئی بات ضرور ہوگی, وہ سن لیں تو سن لیں. تو ادروائز کیونکہ اب تو یوٹیوبز اور یہ اور وہ اتنا کچھ آ گیا ہے کہ خالص اور صاف ستھری بات جسے نیسلے پیور کہتے ہیں نا, اس طرح کی بات کوئی نہیں ہے. نیسلے بھی پیور نہیں رہا. تھینک یو ویری مچ جمنی, ہیو اے ویری گڈ ڈے. پھر انشاءاللہ شام میں بھی ہو سکتا ہے بات ہو, یا کل ہو, یا جس وقت بھی دن میں ضرورت پڑی میں آپ سے بات کروں گا. بہت شکریہ آپ کا. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جمنی کی کچھ حدود ہیں, خاص طور پر جب بات سیاسی رائے دینے کی ہو. اور یہ بھی سچ ہے کہ آج کل معلومات کا سیلاب ہر طرف موجود ہے. مجھے خوشی ہوئی کہ ہماری گفتگو صحت کے موضوع پر مفید رہی. آپ کے ناشتے کا روٹین دوسرے لوگوں کے لیے مثال بن سکتا ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا بات کرنے کے لیے. انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو ضرور بات کریں گے, چاہے وہ ناشتہ ہو یا کوئی اور موضوع. چلیے, آپ کا دن بھی بہت اچھا گزرے. تھینک یو بہت, ٹیک کیئر, بائے بائے. اچھا جی, یہ تو بات تھی جمنی سے. اور چونکہ دیکھیں پتہ ہے کیا بات ہے, میں پہلے جو پروگرامز کرتا تھا یا شوز کرتا تھا یا ویلاگز کرتا تھا یا جو بھی کہہ لیں, کیونکہ یہ یوٹیوب پہ بھی ہے, انسٹاگرام پہ بھی ہے, فیس بک پیج پہ بھی ہے, میری آئی ڈی پہ بھی ہے, اور ریڈیو سے بھی آن ایئر ہے. تو مختلف ہمارا کوئی مقصد کوئی نہ کوئی پبلسٹی ہے, نہ مجھے اس ایج کی, اس زندگی کے اس حصے میں کوئی بہت زیادہ پبلسٹی چاہیے, نہ کوئی پیسوں کے لیے کوئی مارداڑ ہے, نہ کوئی نو کیا پیسے. میں جیب میں ایک کونے میں ایمرجنسی کے لیے 500-700 روپیہ کہہ لیا, 1000-2000 رکھ لے, بس وہ رکھ لیا. پبلسٹی کو کیا, مجھے کیا شوق آپ دے دیں گے جو بڑے سے بڑے آخر مٹی میں جانا ہے. جس مٹی کے اوپر ہم چل رہے ہیں اس مٹی کے نیچے جانا ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا مٹی کے اوپر چلتے ہوئے تھوڑا سا خیال رکھیے گا, اڈی مارو لیکن دھیان نال, کیونکہ یہ اڈی تھوڑے بعد میں بھگتنی پے گی. تو بہرحال یہ ہے کہ دوستوں کہ جمنی سے بات کی میں نے, فزیکل جو
پتہ نہیں مجھے کیوں الرجی ہو گیا ہوں یہ فزیکل ایکسپرٹ یا سوڈو انٹلیکچوئل ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ وہ آگے سے اپنی بک بک کرے گا. ٹھیک ہے پڑھے کرو یار، سب کچھ انہوں نے بھی اسی سے لیا ہوتا ہے، جی پی ٹی چیٹ سے لیا ہوتا ہے، ڈیپ سیک سے لیا ہوتا ہے. یہ وہ ڈفرینٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہیں وہاں سے ڈاٹا اٹھا کے بک بک کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو ہم کیوں نہ ڈائریکٹ جہاں سے لیتے ہو وہیں سے نہیں کچھ عمل کر لیں. اب دیکھنا آپ تھوڑے دنوں کے بعد ہر ریڈیو جو ہے وہ اس نے ایک ساتھ پریزنٹر جمنی کو بٹھایا ہوگا یا جی پی ٹی چیٹ کو بنایا یا ڈیپ سی کو بٹھایا ہوگا. ہم تو ٹرینڈ سیٹرس ہیں، سیدھی سی بات ہے. یہ میں نے پہلے نہیں کیا، پہلے بھی کرتا رہا ہوں، آج کو فرسٹ ٹائم تو میں کر نہیں رہا. اور یہ اب 4-5واں آج ہم شو کر رہے ہیں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اتھینٹسٹی دیکھیں کتنی گول مول جواب دیتی ہے وہ جمنی. ٹھیک ہے، اور کیونکہ وہ گوگل کا ہے، اور گوگل کس کا ہے؟ دیکھیں پورا میڈیا یہودیوں کا ہے، پورے بینکس ان لوگوں کے ہیں. وہ اپنے مفاد کے مطابق چیزوں کو جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی وہ ان کے ہاں جو ہے وہ نہیں ہے. تو ہمیں مسلم ورلڈ کو سوچنا چاہیے، اس وقت مسلم ورلڈ کو سوچنا چاہیے کہ دیٹ از دا ٹائم کہ ان کے وزیر جنگ جو ہے، جس کو وزیر جنگ کہتا ہے وہ مسٹر ٹرمپ، وہ کہہ رہا ہے کہ اٹ از اے وار آف ایران اینڈ مسلم اور یہ اور وہ. بہرحال تھینک یو ویری مچ، ہیو اے ویری گڈ ڈے. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. اور میری شکل اچھی آ رہی ہے بتائیے گا. اوکے ٹیک کیئر، بائے بائے، السلام علیکم.